نبی کا میں باغی نہیں ہوں، میں ہندو تو ہوں وہابی نہیں۔ واہ 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 واہ، ارے واہ واہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہندو تو ہوں وہابی نہیں ہوں۔ دوستو، اس طریقے کے الفاظ بول کر کے دین کو یا امت کو یا سماج کو کیا نفع پہنچے گا، آپ خود ہی دیکھ لیجئے۔ اور اس کے علاوہ کہنے والا جو کہہ رہا ہے، اسٹیج پر بڑے بڑے لوگ، اس میں حافظ بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، قاری بھی ہوں گے، سب کے سب اس بات سے خوش ہیں کہ ہاں میں ہندو ہوں، وہ بہتر ہے، لیکن وہابی نہیں۔ ہندو ہونا ان کو بہت فخر محسوس کر رہے ہیں، لیکن وہابی نہیں ہو سکتے۔ اور وہاب تو اللہ کا نام ہے۔ سب سے زیادہ اگر شریعت کے اندر، دین کے اندر اور امت کے اندر نفرت پھیلانے کا کام کیا ہے تو انہی لوگوں نے کام کیا ہے۔ بریلی میں احمد رضا اکیڈمی میں ایک لڑکی افراح نام کی، جو بھی حال ہی میں غیر مسلم ہو گئی، اس نے سناتن دھرم کو اپنایا اور اس کے بعد جو ہے شادی کر کے، یعنی کہ ان کے مدرسے سے پڑھی ہوئی بچی معلمہ بننے میں 1-2 سال کا وقت بچا ہوا تھا، پورا معلمہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی دین کو چھوڑ دیا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ 50 لڑکیاں آپ کو بریلی ہی کی بچیوں کو دھرم پریورتن کرتے ہوئے آپ کو ویڈیوز مل جائیں گے، آپ گوگل پر سرچ کریں گے، بہت سارے نام آپ کو مل جائیں گے، اور بریلی کے ہی لڑکیاں۔ تو آپ بتائیے کہ اس طریقے سے کے بیان سے، اس طریقے کے الفاظ سے امت کو فائدہ پہنچ رہا کہ نقصان پہنچ رہا؟ ہم خود ہی اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہے ہیں، ہم خود ہی اپنے لیے اپنا گڑھا کھود رہے ہیں۔ آپ محبت کا کام کریے، آپ محبت بانٹنے کا کام کریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ دشمنوں کو گلے سے لگایا ہے۔ ایک واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور ایک شخص آیا، اس نے تلوار نکالی اور کہا آج آپ کو میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ۔ اس کے ہاتھ فوراً کانپنے لگے اور وہ تلوار چھوٹی اور گر گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں تلوار لی اور کہا آج آپ کو میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ کے علاوہ اور کون ہے جو مجھے بچا سکتا ہے؟ ایک بڑھیا کچرا ڈالتی تھی، جھاڑتے ہوئے نکل جاتے تھے۔ اس کے بعد بیمار ہوئی، اس کی تیمارداری کی، اس کی خدمت کی اور وہ بہتر ہو گئی۔ اس طریقے سے ہزاروں واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بہترین امت میں پیغام دیا، محبت کا پیغام پہنچایا، لیکن اس طریقے کے علماء اسٹیج پر بیٹھ کر کے ایسے ایسے بیہودہ الفاظ نکال کر کے امت میں نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہیں، اور اس کا خمیازہ ہماری مسلم بچیاں بھگت رہی ہیں۔ اس کی نفرت جو ہے ان کے اندر جا رہی ہے، اور وہ سارے سماج کے اندر نفرت لے کر کے اس دنیا سے جا رہی ہے۔ اگر کوئی وہابی آپ مانتے ہیں، اگر کوئی آپ کی نظر میں ہے، وہ کافر ہی صحیح آپ کی نظر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کو گلے سے لگایا، ابو جہل کو گلے سے لگایا، اس کے دروازے پر جا کر کے اس کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کلمہ پڑھ لیجیے، آپ جہنم میں جانے سے بچ جائیے۔ جتنے بھی دشمنان اسلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والے تھے، دشمن جان کے دشمن تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گلے سے لگایا ہے۔ آپ بھی وہ کام کریے، آپ بھی محبت کا پیغام پہنچائیے۔ نفرت پھیلا کے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو کیا فائدہ ہوگا یا امت کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو تو فائدہ ہو رہا، دیکھ ہی رہا کہ آپ جتنے بھی آپ نفرت والا بیان کریں گے، نفرت والے الفاظ نکالیں گے، اتنا لوگوں کی واہ واہ ہی آپ کو ملے گی، آپ کو پیسے ملیں گے، اور یہ لوگ خوش بھی ہیں۔ آپ سبحان اللہ کا نعرہ بھی لگوا رہے ہیں۔ اگر اب بھی نہیں سدھریں گے تو آنے والے وقت میں ہم اپنی اس پیڑھی کو مرتد ہونے سے نہیں بچا پائیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اگر آپ محبت بانٹنے کا کام نہیں کر سکتے تو نفرت پھیلانے کا بھی نہ کام۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کے نبی کا میں باغی نہیں ہوں، میں ہندو تو ہوں وہابی نہیں۔ ارے واہ 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 واہ، ارے واہ واہ۔ ارے بھائی واہ 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 زاہد بھائی، واہ واہ۔ محبت سے بول دو سبحان اللہ، پورا مجمع للکار کے بولو سبحان اللہ۔